السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سامع اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ریویوز۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی کی صحت کا معاملہ اب سے وڈیالہ جیل اور اسپتال تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ اب یہ معاملہ عدالتوں سے نکل کر سڑکوں تک پہنچنے جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے بانی کی صحت اور علاج کے معاملے کو سیاسی جدوجہد کے ایک بڑے اور نئے مرحلے میں تبدیل کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ ایک طرف بانی پی ٹی آئی کے علاج کے حوالے سے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کا تنازع ہے، تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے بھی رجوع کیا ہے، جبکہ اب پارٹی قیادت نے ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم اور اسٹریٹ موومنٹ بھی تیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس تحریک کی قیادت کے لیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی میدان میں آ چکے ہیں، جبکہ 27 ستمبر کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان بھی ہو چکا ہے، جبکہ اس سے پہلے صوبہ سندھ میں بھی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ تازہ ترین اعلان کے مطابق سہیل آفریدی 3 ستمبر سے صوبہ سندھ کے 4 روزہ دورے کا آغاز کریں گے، جبکہ مختلف شہروں میں کارکنوں سے رابطہ اور جلسوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور اس کے بعد پھر کراچی میں بڑا سیاسی اجتماع بھی تحریک کا اہم مرحلہ بنے گا۔ اس وقت ہمارے 2 معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے مہمان کا تعارف کرواتے چلو، اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سلیم سچمانی صاحب، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس وقت شہریار صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ سچمانی صاحب، آپ بتائے گا کیا بانی پی ٹی آئی کی صحت کا معاملہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹ موومنٹ کا بنیادی کاز بن چکا ہے؟ دیکھیں، دنیا کے یہ وائس شخصیت ہیں ہمارے خان صاحب، جو قید تنہائی میں ہیں، اور قید تنہائی کی اذیت جو ہے وہ بہت بھیانک ہوتی ہے۔ تو یہ ظالم اور جابروں کی حکومت ہے۔ آپ کے سامنے 9 مئی کو انہوں نے کافی لوگ ہمارے شہید کیے۔ 8 فروری 2024 کو الیکشن میں پورا رزلٹ جو ہے نا فارم 47 کا لے کے آ گئے۔ 26 نومبر کو قتل عام کیا، مریدکے میں انہوں نے قتل عام کیا، کشمیر میں یہ قتل عام کر رہے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے جہاں انہوں نے قتل عام کیا تھا۔ یہ قاتلوں اور دہشت گردوں کی حکومت ہے، اور یہ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی توہین کی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت لگی ہے۔ مگر جس کی تاریخ ان کو ملنی چاہیے تھی، جلد سے جلد ملنی چاہیے تھی، مگر وہ 16 تاریخ کو دی گئی، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ یا مسئلہ پیش آتی ہے، کوئی پرابلم پیش آتی ہے، تو وہ جلد رجوع کر سکتے ہیں۔ مگر اس ڈیسیشن میں لکھے ہونے کے باوجود بھی 16 تاریخ دی گئی۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے یہ کون سے طاقتور حلقے ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جو سپریم کورٹ کی باتوں پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جن کے سامنے سپریم کورٹ بھی بے بس نظر آتی ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کو اپنی یہ بے بسی ختم کرنی ہوگی، سپریم کورٹ کو اپنی یہ بے کسی ختم کرنی ہوگی، یا تو یہ سارے ریزائن کر دیں کہ بھئی ہم نہیں چلا سکتے سپریم کورٹ، یا تو پھر یہ اپنا حق و انصاف کا فیصلہ دیں، اور جو خان صاحب کے قانونی، لیگلی اور انسانی جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا بھر کے کرکٹ کپتانوں نے صرف یہی چیز کی ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ خان کو چھوڑو، مگر اس کے جو بنیادی حقوق ہیں جس سے ان کو محروم رکھا گیا ہے، جس سے ان کو صحت کی سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں، ان کو جو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان سے گھر میں بہنوں سے ملاقات نہیں کرنی جا رہی ہے، ان کو دوستوں اور سیاسی لوگوں سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے، ان کو اپنے بیٹوں تک سے بات کرنے نہیں دی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی جو ظالمانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ آپ سوچیں کہ، اور آپ دیکھیں یہ ظالم حکومت اتنی بڑی ظالم ہے کہ کچھ چند ماہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آکسیجن سلنڈر نہ ہونے کی وجہ سے پنجاب کے ہاسٹل کے اندر میں بچوں کی اموات ہو گئی تھی۔ اب جو ہے وہ 14 بچے، نومولود بچے جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گئے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کی کلیئرفیکشن نہیں آ رہی ہے، صرف بہانے چل رہے ہیں کہ چنگاری ہو گئی، چنگاری سے آگ لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، صرف ایک ڈرامائی صورتحال بیان کی جا رہی ہے، مگر حقائق نہیں عوام کو بتائے جا رہے۔ ٹھیک ہے سچمانی صاحب، آپ کا موقف آ گیا۔ میاں محمد شہریار صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا تھا اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے جو اس وقت وفاقی وزیر ہیں، وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں
کہ خلاف ورزی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی جا رہی ہے. تو بانی پی ٹی آئی کی جو صحت کا معاملہ ہے اس کو لے کر کافی تحفظات ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, تو اس پر حکومت کوئی شفاف جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کی پالیسی بڑی واضح ہے اور حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جو بھی جیل میں جو قیدی ہے, جیل پروٹوکول کا جو قیدیوں کے پروٹوکول ہے اس کے مطابق خان صاحب کو بھی علاج و معالجے کی سہولت دی جائے. لیکن سچوانی صاحب نے بھی ایک بات کی کہ سپریم کورٹ بڑی بے بس نظر آ رہی ہے, تو اسی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر ماضی میں سچوانی صاحب اور ان کے جو جماعت ہے وہ شادیانے بجاتے رہے ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد کی سپریم کورٹ اور 26ویں ترمیم سے پہلے کی سپریم کورٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے سر. فرق بیان تو کریں. وہی ججز حضرات کے, وہی اعلیٰ عدلیہ, انہی کے وہی فیصلے جو سیاسی سینئر جج جس کا حق بنتا تھا, جو سینئر ججز جو قانون تھا اس کو بالائے تک رکھ کے ایک نئے جج کو اب پتہ نہیں تیسرے نمبر کی پوزیشن سے اس کو پہلے نمبر کی پوزیشن پہ لے آئے, اور صرف اس لیے کہ وہ آپ کے مطلب کے فیصلے دے. تو اس طریقے سے تو انصاف نہیں ہوتا ہے, اس طریقے سے انصاف نہیں ہوتا ہے. بلکہ یہ اگر آپ ماضی قریب میں جائیں تو 2022 تک آپ ہی لوگوں کا کہنا تھا کہ آج عدلیہ آزاد ہے, اور وہی تسلسل چلتا آ رہا ہے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے. عدلیہ بالکل آزاد ہے اپنے فیصلوں میں. 26ویں ترمیم کے بعد فرق آ چکا ہے سر. تب فرق کیسے آ گیا؟ 26ویں ترمیم میں ایسا کیا تھا جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ پر کوئی قدغن لگائی گئی, عدلیہ کو پابند کیا گیا ہے؟ سر ہر ذات میں آپ آئینی جو ہے نا وہ پوزیشن دیکھنے کے لیے ہر کام جو اس میں جائے گا, تو آپ بتائیں کہ آئین اجازت نہیں دیتا کہ خان صاحب کو ان کے حقوق ملے, کیا خان صاحب کو صحت کی سہولیات ملے, کیا بہنوں سے ملاقات کی سہولت ملے, کیا اپنے دوستوں سے ملاقات کی سہولت ملے, کیا اپنے بچوں سے بات کرنے کی سہولت ملے. صاحب یہ تو خان صاحب کو دور حکومت میں چاہیے تھا کوئی ایسا قانون بناتے 3 سال انہوں نے کوئی ایسا عمل کچھ کرتے قانون موجود ہے, معذرت کے ساتھ قانون موجود ہے, یہ ان کے آئینی حقوق ہیں, آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, ان کے آئینی حقوق موجود ہے سر, عدلیہ موجود ہے. ٹھیک ہے شہریار صاحب, آپ یہی ہو رہی ہے کہ سچوانی صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں. سچوانی صاحب کہ عدلیہ کے کہنے کے باوجود شہریار صاحب پہلے میرے سوال کا آپ جواب بہنیں جاتی ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوتی ہے. جی شہریار صاحب آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں. نہیں, حکومت کی بڑی واضح پالیسی ہے کہ حکومت عدلیہ کے فیصلوں پر من و عمل کرنے کو تیار ہے اور کرتی آ رہی ہے. آپ دیکھیں پچھلے تمام دور میں آج سے کل اپنا 2023 کے الیکشن سے لے کے تاحال سپریم کورٹ, اعلیٰ عدلیہ کا کوئی بھی فیصلہ آیا حکومت نے اس پر من و عمل کیا ہے. اور ابھی بھی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہسپتال کا معاملہ تھا تو الشفا میں نہ لے جانا لا اینڈ آرڈر کا ایک مسئلہ تھا, کیونکہ وہاں بہت سارا مسائل ہو سکتے تھے جن سے بچنے کے لیے مقصد تھا خان صاحب کا معائنہ ہو گیا اور قابل ڈاکٹر سے ہوا. آپ پیمز کے ڈاکٹر کی قابلیت پر شک تو نہیں کر سکتے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پیمز کے ڈاکٹر جو ہے وہ نااہل ہیں. آپ نہیں کر سکتے نا, شک ہم کر سکتے ہیں. سر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کر سکتے ہیں کہ مجھے ایک ڈاکٹر سے شفا ملتی ہے تو میں اسی ڈاکٹر کے پاس جانا پسند کروں گا جس سے مجھے شفا ملتی ہے. چلے سچوانی صاحب آپ کے پاس جاؤ, میں اس کے پاس جانا پسند نہیں کروں گا. آپ بانی کے فیوریٹ ڈاکٹر کا نام تجویز کر دیں تاکہ پروگرام کے توسط سے بعد ارباب اختیار تک پہنچ جائے. بانی کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے آلریڈی اپنے نام دیے ہوئے, ان کے علیمہ صاحبان ہیں, اور جو شوکت خانم ممبر کے ڈاکٹر ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے, تو ان کے ڈاکٹر کا علاج کروایا نا ان کا, کیوں نہیں کرا ان کا میڈیکل. ان کی آنکھ ضائع کر دی, 85% ان کی آنکھ ضائع کر دی, اور مگر ان کے ڈاکٹروں سے معائنہ نہیں کرنے دیا گیا. کیوں نہیں کرنے دیا؟ کیوں کلاٹس بننے کی ریزن کیا ہے؟ کیا یہ بتا سکیں گے؟ نہیں بتا سکیں گے. ان کے ڈاکٹر بتائیں گے کہ وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے جعلی پلیٹلیٹس کی جو ہے نا سرٹیفکیٹ بنا دی. ٹھیک ہے سچوانی صاحب شہریار صاحب سرٹیفکیٹ بنانے والے ڈاکٹروں پہ ہم کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں جو جعلی پلیٹلیٹس کے سرٹیفکیٹ بنا کے. ٹھیک ہے شہریار صاحب, سچوانی صاحب میں اس پر آتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انیلا انصاری صاحبہ اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہوں گا انیلا صاحبہ. انیلا صاحب آپ سن سکتی ہیں؟ انیلا صاحبہ کائنڈلی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر دیے گا. جی اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی انیلا صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا شو میں. تھینک یو سو مچ. انیلا صاحبہ کس طرح دیکھتی ہیں پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کی صحت اور انہیں جو مطلوبہ طبی سہولیات کی فراہمی کا جو معاملہ ہے, آپ کی پارٹی کے اس حوالے سے کیا ورژن ہے, کیا موقف ہے؟
دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور اگر ہم چیئرمین بلاول بھٹو کے حوالے سے بات کریں تو ان کا بالکل کیٹیگوریکلی انہوں نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا کچھ وقت پہلے بھی کہ دیکھیں عمران صاحب کو بانی پی ٹی آئی ہیں، ان کو بالکل ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی ملنی چاہیے، یہ ان کا ایک آئینی حق بھی ہے، ٹھیک اور ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو مل بھی رہا ہے، ان کے مالج بھی ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو فیسلٹی ہے۔ دیکھیں ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے جب بھی سیاسی قیدی ہوتے ہیں انہیں ان مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے چاہیے تھا جیسے ابھی میرے بھائی نے جو مسلم لیگ سے جن کا تعلق ہے انہوں نے بات کی کہ عمران خان صاحب اگر اپنے دور میں کوئی ایسی لیجسلیشن کر جاتے اور جو ان کے دور میں سیاسی قیدی تھے ان کے ساتھ بھی جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ اور آئین کے تحت ان کو بھی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تو آج کو انہیں اتنے مسائل کا سامنا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے سچوانی صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں، کیا جو آپ لوگ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد کی جانب، پہلے سندھ میں پڑا ہوگا پھر پنجاب میں پھر اسلام آباد میں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے، حکومت پر سیاسی دباؤ ہے، یا پھر حکومت کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے؟ دیکھیں جب قانون اندھا ہو جائے گا، قانون جو ہے وہ ساتھ نہیں دے گا، جب قانون جو ہے انصاف نہیں کرے گا، جب قانون جو ہے وہ بنیادی حقوق فراہم کرنے میں ناکام رہے گا، جب قانون آئین کو امپلیمنٹ کروانے میں ناکام رہے گا تو مجبوراً پرامن لانگ مارچ کرنا، پرامن احتجاج کرنا، یہ بھی ہمیں آئین اور قانون دیتا ہے۔ اب اس کے اوپر بھی ان کو اگر اعتراض ہو تو یہ میرے خیال سے کوئی فیئر بات نہیں ہے، اور ان کو ہر دفعہ اعتراض ہوتا ہے۔ یہ مہنگائی کے اوپر احتجاج کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی یہ آنسو کے ڈنڈے اور یہ لے کے آ جاتے ہیں، جب ہم بانی کی رہائی کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو اس بھی ڈنڈے اور یہ لاٹھیاں لے کے آ جاتے ہیں۔ اچھا، سہیل آفریدی صاحب کے ہاتھ میں اس لانگ مارچ کی قیادت دی گئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے اس سے پہلے اسی صوبے کے جو وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈاپور صاحب، ان کے ہاتھ میں بھی قیادت دی گئی تھی، لیکن جو بنیادی جو اہداف تھے، جو ٹارگٹس تھے، وہ اچیو نہیں کر پائی تھی پی ٹی آئی؟ آپ کو لگتا ہے اس بار کیونکہ ینگ بھی ہیں سہیل آفریدی صاحب اور کہیں نہ کہیں جو ہے پوری پارٹی کو ان کے اوپر اعتماد ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ بولتے بہت سخت ہیں، کیا کہیں گے سچوانی صاحب؟ دیکھیں جب 18 بار سے زیادہ دفعہ ملنے کے لیے گئے ہیں خان صاحب سے، عدالتی احکامات کو ساتھ لے کر، اور پھر بھی ان کو نہیں ملنے دیا گیا، تو لہجہ تو سخت خود بخود ہو جائے گا نا۔ جب آپ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے عدالت عالیہ کا حکم نامہ لے کے آپ جاتے ہیں جیل کے اندر میں، ایک دفعہ جاتے ہیں، 2 دفعہ جاتے ہیں، 15 16 17 18 دفعہ جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ جا چکے ہیں، تو پھر لہجہ تو خود بخود سخت ہو جائے گا نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے شہریار صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ یہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو اسٹریٹ موومنٹ چلانے کی بات ہو رہی ہے، جو اسلام آباد کی جانب پڑاؤ ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بنیادی اہداف حاصل ہو جائیں گے، کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ بنیادی اہداف ان کے جو ہیں وہ عدالتی فیصلے سے مشروط ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اگر عدالت نے رہائی کا حکم دیا ہو اور حکومت اس پر عمل درآمد نہ کرے تو یہ اس پر جا سکتی۔ کسی بھی عدالت نے رہائی کا حکم دیا ہو کسی ایک مقدمے میں بھی تو پھر تو بات بنتی ہے۔ رہائی، یہ جو ان کا اسٹریٹ مارچ ہے، یہ کس کے خلاف ہے؟ عدالتوں کے خلاف ہے، حکومت کے خلاف ہے؟ پہلے انہیں یہ وضع کرنا ہوگا۔ دوسرا، تاریخ رہی ہے پی ٹی آئی کی کہ کبھی بھی ان کا جلوس جلسہ جو ہے پرامن نہیں رہا۔ آپ دھرنوں سے لے لیں، جو 126 دن کے دھرنے تھے، پی ٹی وی کا کیا حال کیا، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ کی عدالتوں کا کیا حال کیا، تو ہر چیز روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اور اگر یہ پرامن دھرنا کریں، جلوس کریں، احتجاج کریں، لیکن کس کے خلاف؟ رہائی کس چیز کی؟ جب عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں ان کے لیڈر، انہیں چاہیے وہاں اپیل کریں، ان کو باعزت بری کروائیں۔ اس کے بعد اگر عدالتیں جو ہے ان کی رہائی کا حکم دیتی ہے تو حکومت اس پر منوان عمل کرے گی۔ مطلب 27 ستمبر سے حکومت بالکل بھی پریشان نہیں ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ ٹھیک ہے علیرہ صاحبہ، آپ سے جاننا چاہوں گا پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے؟ کیا احتجاج کرنے دیا جائے یا پھر احتجاج سے پہلے مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہیے اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی؟ بالکل مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں احتجاج جو ہے وہ پاکستان اس طرح کے احتجاجوں کا ابھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ پرامن رہیں۔ اگر آپ پی ٹی آئی کی پوری ہسٹری دیکھتے ہیں جس میں 9 مئی کا واقعہ سر فہرست آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک سینیریو ہی چینج ہو گیا، تو انہیں اپنے
पास्ट को देखते हुए किसी भी किस्म की एहतजाजी कॉल और धरनों के बारे में सोचना चाहिए। बेशक हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हक है कि वो आएं और बात करें, पर अगेन क्योंकि खान साहब के केसेस जो हैं वो कोर्ट के अंदर हैं, बहुत से केसेस में उनको सजाएं भी हो चुकी हैं, तो इनका जो मेन फोरम है वो है कोर्ट्स। जब कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि स्ट्रीट में जाके स्ट्रीट्स के ऊपर कोई प्रोटेस्ट करने से इनको कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे नहीं ऐसा लगता है। बिल्कुल ये मुज़ाकरात, देखें अभी आपने देखा कि अमेरिका एंड ईरान की जो वॉर हुई वो मुज़ाकरात के थ्रू खत्म हुई। देखिए उन्होंने बमबारी की, उन्होंने किया, दोनों तरफ से काफी नुकसान हुआ, बट लास्ट में क्या हुआ कि मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ा। तो पीस बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप इंतशार की सियासत से बचें। आपको अवाम ने मैंडेट दिया, पर आपने इंतशार की सियासत से उस मैंडेट के साथ एक सुलूक अच्छा नहीं किया। बिल्कुल टेबल पे बैठें, टेबल टॉक्स करें, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो पाकिस्तान की अवाम, पीटीआई और सबके लिए जो है वो बेहतर होगा। चले, बड़ी अच्छी बात की। सचमनी साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्या क़यादत आपकी एक पेज पर है, क्योंकि आपके जो मौजूदा पार्टी के चेयरमैन हैं उनके ऊपर बार बार जो है वो सवालात उठते हैं, अदम एतमाद का उनके ऊपर इजहार किया जाता है आपके पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से, तो आपको लगता है कि क़यादत एक पेज पर है और जो मतलूबा जो अहदाफ हैं वो हासिल कर सकेंगे और जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट भी कामयाब हो जाएगी? पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। ये जो कह रही हैं कि अदालत में जाएं, अदालत में तो मौजूद हैं हम लोग, और आप देखें सेशन कोर्ट के जो जालमाना फैसले, जो बगैर ट्रायल के फैसले किए गए हैं, जो बुनियादी इनके कैदी के जो बुनियादी हुकूक होते हैं उनको नज़रअंदाज करके जो है ना फैसले किए गए, उनको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, मगर वो केस जो अपनी जगह पे रुके हुए, वो तारीखें नहीं लग रही हैं, उनको केसों को चलाया नहीं जा रहा। जब इसी वजह से हम कह रहे हैं कि वो कौन से हल्के हैं जो अदालतों के ऊपर असरअंदाज होती है। और इस्लाम का बुनियादी निज़ाम इंसाफ है, इंसाफ पर मबनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करे तो उसके भी हाथ काट दिए जाए। ये सिर्फ हमें समझाने के लिए, वो खातून जन्नत जिनके नाखून की एक जर्रे के बराबर भी हमारी औकात नहीं है, उनकी मिसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। और आज हमारा हाल ये है कि चोरों को ही हमें हमारे ऊपर मुसलत कर दिया गया है और केसेस चलाए ही नहीं जा रहे हैं, अदालतों में केसेस ही नहीं चल रहे, केसेस लटके हुए हैं। सचमानी साहब, आपकी क़यादत बोल रही थी जो फैसला है अदालत का वो ठंडी हवा का झोंका है, और अब आप रिलीजियस रेफरेंस भी दे रहे हैं और इन पाक हस्तियों का आप रेफरेंस भी दे रहे हैं, फिर आप दूसरों को चोर भी बोल रहे हैं। ये ठंडी हवा का जो झोंका है, ये झोंका यूं हवा मारी यहाँ से ठंडी और वहां से गर्म हवा का थपेड़ा फेंक दिया। मतलब ये दोनों का खेल है, ये दोनों जो है जिस दिन बानी पीटीआई के इलाज और मुआवजे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा हो गया। जो ठंडी हवा का झोंका आप जिसको कह रहे हैं, वो ठंडी हवा का झोंका नहीं था, वो उनका बुनियादी हक था जिससे उनको महरूम रखा गया। तो आज भी महरूम है वो, तो आज भी अदालतों पे एतमाद 16 सितंबर को वो अभी से महरूम है, बुनियादी हुकूक अभी से महरूम है, जख्म इनको अभी लग रहे हैं, बहनों से मुलाकात अभी नहीं करने दी जा रही है, बच्चों से बात अभी नहीं करने दी जा रही है, लोगों से मुलाकात, वकीलों से मुलाकात अभी नहीं करने दी जा रही है, और तारीख दे रहे हैं 16 सितंबर की। यार ये कौन सा इंसाफ है? ये कहाँ का कानून है, कहाँ का निजाम इंसाफ है? कोई इसको इस्लामी कानून कह सकता है कि ये इस्लाम से मुताबिकत रखता है कि अब तकलीफ आज पहुंच रही है और फैसला अगले महीने को आएगा, पीटीआई और फिर अगले महीने को सुनी जाएगी। 3.5 साल जो दौरे हुकूमत जो थी उसमें कोई फैसला इस्लाम के मुताबिक आया, इस्लाम से मेल खा रहा है। 9 मई की इन्होंने बात की सर, 9 मई को सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने गायब नहीं की है जी। 9 मई की अदालती तहकीकात का हुक्म पीटीआई कर रही है कि इसकी अदालती तहकीकात कराई ताकि असल मुजरिमों को, जो असल इंतशारी जो आज छुपे हुए हुकूमतों में बैठे हुए, वो मंजर आम पर आए और उनको सजाएं हो, मगर ये कभी नहीं बनाएंगे। और दूसरा से 26 नवंबर को सैकड़ों लोगों के जख्मी और मरने के बावजूद भी एक शीशा नहीं टूटा। डी चौक पे पूरी शीशे की एटीएम मशीन और क्या क्या लगी हुई है, एक शीशा नहीं टूटा। इतना पुरअमन का मुजाहरा किया पीटीआई के कारकुन ने, और इनसे ज्यादा पुरअमन का मुजाहरा कोई सी पार्टी के कारकुन ने। शहरियार साहब बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बड़े एतराज़ात लगाए कि 9 मई को जो है हमारे कारकुनान को शहीद कर दिया गया, 26 नवंबर को शहीद कर दिया गया। तो सबसे पहले इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? देखिए 9 मई तक जो भी चले मैं पूछ रहा हूं, हम कहेंगे सानिया था, ठीक है, और रोज़े रोशन की तरह आया है
कि उसमें किसकी कॉल थी, किसकी कॉल पर ये सब कुछ हुआ। इंतशार तो बड़ा छोटा सा लफ्ज है, उसको तो हम दहशतगर्दी कहें तो कम ना होगा। बाकी जहां तक रह गया मामला, सचवानी साहब ने कहा कि अदालतें पीटीआई में बड़े काबिल वकला की टीम है। आज तक किसी भी पीटीआई के वकील ने अदालती फैसलों पर या उन पर अमल दरामद के हवाले से कोई एतराज नहीं उठाया। जितने भी एतराज़ात थे इनकी सियासी लीडरान की जानिब से है, वकला की जानिब से किसी ने भी एतराज नहीं किया जी। और वकला ने जब आके ने खुशखबरी दी, इन्होंने शादियाने बजाए। अब उस पर अमल दरामद करना अदालती फैसलों पर यह हुकूमत का फर्ज है और हुकूमत करेगी। ठीक है, वकला की टीम है, इन्हें चाहिए कि फैसले शहरियार साहब, जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद पर सवालात उठ रहे हैं तो फिर हुकूमत इस मामले को जो है वो इतना हसास क्यों नहीं समझती? क्योंकि पीटीआई के लिए बड़ा हसास मामला है, हुकूमत की जानिब से कोई खास वजाहत नहीं दी गई है, कोई डिटेल्स नहीं शेयर की गई। हुकूमत बिल्कुल मनोवन, आज भी हम लोग ये अर्ज कर रहे हैं कि हुकूमत, मुस्लिम लीगी हुकूमत और जो हमारी कोलिशन है, ये सब चाह रहे हैं कि अदालती फैसले आए और उस पर मनोवन अमल हो। और आज तक यही होता आ रहा है। जिस फैसले में खान साहब को सजा हुई है वो उसमें बतौर कैदी है, जिसमें जो ट्रायल चल रहा है उसमें वो हवालाती है जुडिशियल कस्टडी में जी। तो वो तो खुद अदालतों के रहमो करम पर है। ठीक है, अदालती फैसले आए, उन पर अमल दरामद करना हुकूमत ही है। तो फिर पीटीआई अदालती फैसलों से क्यों नहीं मुतमईन हो रही? पीटीआई मैं समझता हूँ कि अपने वकला, जो बड़े काबिल वकला है, नामी ग्रामी वकला है, उनकी काबिलियत पर अदम एतमाद कर रही है। और अब देखिए ये होता रहा है, आपस में इनके जो है खाना जंगी बहुत ज्यादा है। जो सियासी लीडरान है वो एहतजाज के ऊपर ही आज तक मुतफिक नहीं हो पाए। और आप देखिए अभी दिल्ली दूरस्थ सितंबर का भी इन्होंने कॉल दिए, मुमकिन नहीं कि वो भी हो पाए। ठीक है, ठीक है। अनिला साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आप बताएगा हुकूमती इत्तेहादी हैं, कोalition गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा है, तो फिर ये जो हुकूमती इत्तेहादी हैं ये मुल्क में जारी जो सियासी बहरान है बानी पीटीआई की सेहत को लेकर, इसको रोक सकेंगे या ये थम सकेगा? मुझे नहीं लगता कि बानी पीटीआई की सेहत जो है वो कोई बुरहान है पाकिस्तान के लिए। देखिए, वो एक सियासी कैदी हैं, कुछ केसेस में उनको सज़ा हुई, कुछ के अंदर उनका ट्रायल चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरहानी कैफियत है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में कोई बुरहानी कैफियत हो। और ये चेयरमैन पीटीआई का हेल्थ का इशू है, इसको बिल्कुल देखना चाहिए। और गवर्नमेंट भी जैसे भाई बता रहे हैं कि इंटरेस्टेड है कि वो इम्प्लीमेंट करेगी। लेट द कोर्ट डिसाइड एंड उनके ऑर्डर्स आने की सब मुंतजर हैं, चाहे वो पीटीआई की क़यादत हो, पीटीआई की लॉयर्स की टीम हो, दूसरी अदर पॉलिटिकल पार्टीज हो। तो कोर्ट्स जो हैं उनके डिसीजन, क्योंकि जब कोर्ट्स में कोई भी केस चला जाता है तो उसके बाद जो है वो एक आम आदमी या कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट जो है ना, लेट द कोर्ट डिसाइड। ठीक है, सचवानी साहब आप बताइएगा, 27 सितंबर की तारीख दी गई है, स्ट्रीट मूवमेंट का अब आगाज़ होने जा रहा है कुछ दिनों बाद से। फिर 27 को इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत वहाँ पड़ाव डालेगी पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो आपको लगता है कि हुकूमत कहीं ना कहीं खौफजदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्ट्रीट मूवमेंट से, लॉन्ग मार्च से? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये जालिम और जाबिर हुकूमत है, ये हर काम को बंदूक से हल करना चाहती है। तो ये अभी इनकी प्लानिंग ये होगी हम किस तरीके से जो है ना इस मसले को लाठी डंडे और बंदूक से हल करें। जिस तरह के हमने 26 नवंबर को किया, जिस तरीके से हम इन्होंने मुरीद के में किया, जिस तरीके से ये लोग कश्मीर में कर रहे हैं, तो ये सारे वाक़यात सामने हैं। मगर अवाम और पीटीआई जो है पुरअमन तरीके से उनके एहतजाज, उनका हक है, वो पुरअमन एहतजाज करेंगे। अब इनको इसको लाठी से रोकना है, डंडे से रोकना है या मुज़ाकरात से रोकना है, ये फैसला इनके ऊपर है। ये अगर खान साहब को बुनियादी हुकूक देते हैं, खान साहब को अदालतों में जो इनके केसेस को चलने के जजों को इजाज़त देते हैं कि वो केसों को चलाएं अदालतों में, और केसेस जो है वो केस जो है वो अदालतों में रनिंग में आए और केस फैसले हों अदालतों से, तो ये इनको करना पड़ेगा। और अगर ये चाहते हैं वही जिस तरह हमने पहले लाठी डंडा और बंदूक के जोर पे हमने काम किए हैं उसी तरह हम करेंगे, तो ये अप टू हिम है। अच्छा, शहरियार साहब आपकी जानिब आऊँगा, आप बताइएगा 27 सितंबर के मामले में हुकूमत इस वक्त क्या फौरी तौर पे इक़दाम कर रही है? क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना चाह रही है या फिर जो सिक्योरिटी, क्योंकि जो सिक्योरिटी जो चैलेंज है वो जब इस्लामाबाद की जानिब पड़ाव डाला जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है वो एहतजाज होगा, कहीं पुरअमन भी होगा, कहीं कशीदगी भी होगी, तो इससे किस तरह से निपटा जाएगा? कोशिश तो ये कि अगर एहतजाज पुरअमन रहा तो उसको जारी रखा जाएगा,
لیکن جہاں پر مطلب اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت حکومت دے گی پی ٹی آئی کو؟ ابھی اس پر فیصلہ ہونا باقی ہے، اس پر فیصلہ ہونا باقی ہونا باقی ہے۔ اور اگر حکومت نہیں مانی، منوان نہیں مانی، احتجاج کا حق نہیں دیا پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں، اور اس کے باوجود میں نے کہا نا کہ کارکنان دلی دور اگر آ جاتے ہیں تو پھر کیا لایا جی ہوگا؟ دلی دور ہستی، ابھی 27 ستمبر بہت دور ہے، پورا 31 دن ہے، اور اس تو دوران آپ کو لگتا ہے اس سے پہلے منا لیا جائے گا پی ٹی آئی کو؟ ہاں پی ٹی آئی مانی ہوئی ہے، ان کی قیادت کے آپسی جو اختلافات ہیں وہ 27 ستمبر کو کوئی احتجاج کر ہی نہیں پائیں گے، آپ دیکھیے گا۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے مانی بھی ہے پھر کمپرومائزڈ ہے طاقتور حلقوں مقتدرہ کے آگے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے، کیوں شہریار صاحب؟ کچھ ایسے آثار نظر نہیں آ رہے نا۔ اور اگر اسلام آباد حکومت نہیں آنے دینا چاہ رہی پی ٹی آئی کو، تو اس کا مطلب تو حکومت خود خوف زدہ ہے نا؟ نہیں، قطر نہیں، حکومت تو انہیں ویلکم کہتی ہے، پرامن طریقے سے آئیں۔ نہیں، اس سے پہلے بھی اب تو اسلام آباد کی جانب کسی کو آنے نہیں دیا جا رہا نا شہریار صاحب؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں عالمی سطح پر جو حالات ہیں ان کے پیش نظر ہمیں بہت ساری چیزوں کو اسلام آباد کے حوالے سے دیکھنا ہوگا۔ اسلام آباد میں مندوبین آ رہے ہیں، مختلف لیڈرز آ رہے ہیں، ان سب چیزوں کو بھی دیکھنا ہے۔ پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہی وسیلہ رہا ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا چائنا سے آنا تھا مندوبین نے، تو اس وقت بھی پی ٹی آئی نے اجلاس کیا، دھرنا دیا، اس کی وجہ سے ملک کو اکنامیکلی بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور ابھی بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ایسا ہوا تو حکومت روکے گی۔ اچھا، حکومت الزامات لگاتی ہے، جب بھی کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آنے لگتا ہے تو پی ٹی آئی فوراً احتجاج کی کال دے دیتی ہے اسلام آباد میں، کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل، یہ سچ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اچھا، یہ بھام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے؟ یہ بالکل حقیقت ہے۔ ٹھیک، انیلہ صاحب آپ بتائیے گا، 27 ستمبر سے آپ کو حکومت پریشان دکھائی دیتی ہے؟ ابھی 27 سپٹمبر میں کافی ٹائم ہے، اور جب وہ وقت آئے گا اور ان کا اناؤنسمنٹ اور گورنمنٹ کی طرف اجازت اگر انہیں مل جاتی ہے تو اگر یہ اپنا پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں کریں۔ مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خوف زدہ ہوگی، کیونکہ کوئی ایز سچ کوئی سونامی آنے نہیں والا ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے کہ جس سے گورنمنٹ خوفزدہ ہو۔ اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ ہو، اگر کوئی پرامن پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے اور ان کو کرنے دیا جائے، پر پرامن ہونا چاہیے ہے، یہ ایک کنڈیشن ہو۔ اور جیسے پی ٹی آئی کی پاسٹ ہسٹری رہی کہ جب کوئی ڈیلیگیشن آ رہے ہیں یا کوئی اکنامک ایکٹیویٹی پاکستان میں ہو رہی ہو تو ٹارگیٹڈلی وہی جو فیز ہوتا ہے وہی دن جو ہے وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی جو ہے اب وہ ایسی کوئی غلطی کرے گی۔ اگر وہ پرامن اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، اپنے بانی کے لیے روڈز پہ آنا چاہتے ہیں تو بالکل ان کا حق ہے، ان کے بانی قائد کا بھی پیپلز حق ہے۔ پارٹی جو یہ سیاسی کشیدگی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، اسے کم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی مذاکرات کی حمایت کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے، بالکل کرتی ہے۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو مفاہمت کی پالیسی کو لے کے چل رہی ہے۔ اس وقت بھی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، اگر چیئرمین بلاول بھٹو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2024 کے الیکشن میں کسی کو بھی سمپل میجورٹی نہیں ملی تھی، تو اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو نے پاکستان کی بقا کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے۔ تو پی ٹی آئی والے بھی ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، جب ایران اور امریکہ بیٹھ سکتے مل کے تو پھر پی ٹی آئی مسلم لیگ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ سب پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اور ہر چیز مذاکرات کے ٹیبل پہ جب بڑی جنگیں ٹالی جا سکتی ہیں تو یہ تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور باقی چیزیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا کیوس ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انیلہ صاحبہ، شہریار صاحب، آپ بھی۔ سچوانی صاحب، آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیا پی ٹی آئی نے جس تحریک کا اعلان کیا ہے اس تحریک کو پرامن اور آئینی حدود میں رکھنے کی ضمانت دے سکتی ہے؟ اگر حکومت اسلام آباد آنے کی اجازت دیتی ہے تو وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایسا کوئی خدا نہ کرے کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوگا جس سے حکومتی کارکردگی پہ بھی سوالات اٹھیں، پھر حکومت کی جانب سے کوئی سخت ایکشن لیا جائے؟ دیکھیں، حکومت بھی ضمانت دے دیں کہ وہ 9 مئی کی طرح اپنے لوگ بیچ میں نہیں گھسیرے گی اور توڑ پھوڑ نہیں کروائے گی ان کے ذریعے، تو ہم بھی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے کارکنوں کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں، وہ اپنے گلو بٹوں کی ضمانت دے دیں،
जिनको वो अंदर ना घुसे रहेंगे। गुल्लू भट्ट तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। गुल्लू भट्टों की बात कर रहा हूँ, गुल्लू भट्ट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, क्या कहेंगे शहरियार साहब? मैं समझता हूँ मासवा इल्जाम तराशी की सियासत के और कुछ भी नहीं है, और हुकूमत कतन भी खौफजदा नहीं है, क्योंकि अब आवाम बाशऊर हो चुकी है। आवाम का जो असल जो मुतालबा है वो खान साहब की रिहाई नहीं है। वो चाहते हैं मुल्क में डेवलपमेंट हो, मुल्क आगे बढ़े, इकॉनमी आगे बढ़े, लोगों को सेहत तालीम ये दी जाए। लोगों की अब जो डिमांड है वो ये है। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीटीआई इंतशारी सियासत कर रही है या तामीरी, लेकिन इल्जामात की सियासत कर रही है, ये तो सबको अंदाजा हो चुका है कि 2018 के इलेक्शन से लेकर ताहाल इल्जामात के मसला कुछ भी नहीं किया। खान साहब सिचवानी साहब बताएं कि खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कोई एक अवामी फलाही मनसूबे का कोई इकदाम किया हो, कोई इफ्तिताह भी किया हो, कोई फीता काटा हो, वहाँ सवाए चोर 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 के अलावा कोई भी आवाज़ कहीं से नहीं आई। क्या बदकिस्मती से आज भी वही है कि इल्जामात की सियासत है। 9 मई का वाकयात खुद किया, उसमें जो लोग इन्वॉल्व रहे वो सचवानी साहब तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने लोग बीच में मिलाए हुए थे 9 मई को, तो उनको सजा दिलवाएं। अगर कोई है तो उनको लाए सामने, लाए ना। सीसीटीवी फुटेज आप दें उस दिन की तो आपके सामने आ जाएंगे सारे वो लोग। सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने क्यों गायब पेश हुई? अदालती कमीशन क्यों मुकर्रर नहीं किया जा रहा है? दोनों पार्टियों के एक बात से मुत्तफिक होकर अदालती कमीशन मुकर्रर किया जाए। अदालती कमीशन है ये हाल करीब में आप देखिए कितने मुल्ज़मान को सजाएं हुई हैं, जो मुल्ज़िम से मुजरिम हुए हैं। ये 9 मई के थे सब। इसमें 9 मई में जो भी मुलव्वस रहा है उसको सजा दी अदालत ने, वो कैफरे के बेगुनाहों को सजाएं दे दी और गुनाहगारों को छोड़ दिया। सर ये तो अदालती है ना, ये तो तौहीन अदालत है। अगर आप समझते फैसले गलत थे उसके खिलाफ अपील करें। इंटरनेशनल कोर्ट में सारे मुकदमा रख देते, मालूम पड़ जाएगी कितने अदालती फैसले सही हुए और कितने गलत हुए। आ जाए फिर मैदान में आप एतमाद है। अच्छा दूसरे सर ये तब बात कर रहे हैं सर, आप बात कर रहे थे तालीम की, सेहत की, तो सर तालीमी बजट इनके दौर में बिल्कुल कम कर दिया गया है। सेहत के बजट इनके दौर में कम कर दिया गया है। बढ़ाना चाहिए था, बजट का हजम बढ़ा है, मगर तालीम और सेहत का बजट कम हो गया है। और जबकि खान साहब जो है वो 3.5 साल इनके तो दौरे हुकूमत मेरे ख्याल से 18 से 20 साल पर मुहित है। मुस्लिम लीग का कोई कम तो नहीं है, वो भी वफाक के अंदर डेवलपमेंट है। वफाक के अंदर डेवलपमेंट है। 3.5 साल के अंदर में सिर्फ सेहत कार्ड उन्होंने इजरा किया, जिससे 10 लाख रुपए, और तालीमी कार्ड का इजरा होने वाला था। तालीमी कार्ड का भी इजरा होने वाला था सर। सूबे दोनों सूबों में मौजूद थे ये कार्ड। अच्छा। सेहत कार्ड दोनों पंजाब और सूबा सरहद दोनों में मौजूद था। ये इन्होंने खत्म करके बहुत से पंजाब के हमारे भाइयों को जो है ना सेहत की सहूलियत से महरूम कर दिया, और सेहत की वहाँ पे पोजीशन। क्या कहेंगे शहरियार साहब? पिंच हॉस्पिटल का वाकया आपके सामने है। चंद माह पहले जो है वो जो ऑक्सीजन की कमी का वाकया वो आपके सामने है। जो थी वो मियां नवाज शरीफ ने ही लगाई थी। उसके बाद आकर इन्होंने उसको जारी व सारी रखा। भुट्टो इनकम सपोर्ट है वो भी देखे, इनका हुकूमत का नहीं है। किसकी तख्ती की बात कर रहे थे आप शहरियार साहब? शहरियार साहब ने हेल्थ कार्ड, तो सर आपने बंद क्यों किया? अभी तो आपने बंद कर दिया पंजाब में, आपने बंद क्यों किया? नहीं आपने बंद क्यों किया? अगर तख्ती आपकी थी तो उस सेहत कार्ड को जिससे गरीब, फकीर, मजलूम, मजदूर सबको सेहत की सहूलत मिल रही थी, उस कार्ड को आप लोगों ने बंद क्यों किया? जाके आप देखें सर, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में जाएं, बहुत सारे सूबों के प्राइवेट हॉस्पिटल। जी कल का वाकया आपके सामने, कल का वाकया आपके सामने है। एक नागहानी है, ये नागहानी जबरदस्ती की है सर, कि वहाँ पे फायर के आलात ही मौजूद नहीं तो आग बुझाएं। वहाँ पे फायर के आलात ही मौजूद नहीं जो आग बुझाएं। नागहानी जबरदस्ती की है। और वहाँ पे अमला भी मौजूद नहीं थे जो बच्चों को निकाल ले फौरन। वहाँ पे अमला भी मौजूद नहीं था। ये नागहानी जबरदस्ती की है, मिसमैनेजमेंट है, ये मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं, डिसऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, लेकिन ये सानिया आई अभी ये जबरदस्ती का सानिया बनाया गया। सचवानी साहब मैं जरा आपकी जानिब आता हूँ। अगर कल के हादसे की बात करें तो शहरियार साहब हर आँख का जुबार है, और हम बतौर पाकिस्तानी, क्या पाकिस्तान के बाहर भी हमारे जितने ओवरसीज पाकिस्तानी इंटरनेशनली नुकसान है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जहाँ इस्लामाबाद में
کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں دی جاتی. وہاں پیمز ہاسپٹل کے اندر آپ دیکھیں کہ وارڈز کو تالا لگایا ہوا تھا, باہر سے کنڈیاں لگائی ہوئی تھیں. ایگزٹ آپ دیکھیں کہ ایگزٹ جو ہے وہ ایک دیوار جو ہے اس کو پھاڑ کے تو اس کا ایگزٹ بنایا گیا ہے. کل آپ نے شاید دیکھا ہو جو جالیاں لگی ہوئی ہیں. بالکل دیکھا ہے. اس میں ہیلتھ منسٹر صاحب جو ہے وہ انہوں نے اس پر کارروائی بھی شروع کی ہے, اور اس کے علاوہ اس پر باقاعدہ کمیشن بنایا جا رہا ہے, اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا, جس کی غفلت ہوگی, جس کی کوتاہی ہوگی, اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. سر یہ بات سنتے سنتے تو حادثات آئے جا رہے ہیں. ثانیہ بلدیہ کا فیصلہ آیا اور بہت عرصے کے بعد آیا. آپ کو لگتا ہے کہ پیمز کے حوالے سے اگر کوئی مقدمات چلیں گے, کوئی مقدمات اگر درج ہوں گے تو اس کا فیصلہ فوری طور پر آ جائے گا؟ بالکل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کو دنوں میں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ثانیہ پیمز میں جن لوگوں کی بھی غفلت ہے, ہم ملوث ہونا نہیں کہہ سکتے اس میں, کیونکہ وہ انٹینشنلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ نیگلیجنسی ہے, لاپرواہی ہے اور غفلت ہے. اور غفلت میں جو ملوث ہوں گے انہیں سزائیں دی جائیں گی, انہیں بالکل کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. علینا صاحب آپ کیا کہیں گی؟ کل پیمز میں جو سانحہ ہوا ہے, پیمز اسپتال میں ایگزٹ کا سسٹم نہیں تھا, وارڈز کی باہر سے کنڈیاں لگائی ہوئی تھی, کہیں پہ تالے لگائے ہوئے تھے, اسٹاف موجود نہیں تھا, ڈاکٹرز موجود نہیں تھے. ایک بہت بڑا انسانی المیہ حکومتی کارکردگی پر تو بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. بالکل, کل جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ کرمنل نیگلیجنس کے زمرے میں آتا ہے. آپ سوچیں نیو بورن بیبیز, آپ ان کو جب اگر وہ انکیوبیٹر میں تھے یا آئی سی یو کے سسٹم میں تھے تو ان کے پاس کیئرنگ اسٹاف, نرسنگ اسٹاف کیوں نہیں تھا؟ اس کے بعد آپ کے پاس جو کہتے ہیں کہ وہ اے سی کے اس کے اندر آگ لگی اور اس کی وجہ سے وہ گیس سلنڈرز ملٹی پلائی ہوئے اور سارا کچھ, تو یہ ٹوٹل نیگلیجنس ہے, نااہلی ہے. اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل صحیح اسٹانڈ آیا ہے کہ بالکل جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. منسٹر ہیلتھ کو ہاں بالکل میں یہی چاہ رہا تھا کہ منسٹر ہیلتھ کے اوپر بات ہونی چاہیے. تو آپ کی پارٹی کی جانب سے باقاعدہ منظم کیمپین بھی چلائی جا رہی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے فوری طور پر مستعفی ہیں. بالکل مستعفی ہونا چاہیے, کیونکہ وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں, انہیں سندھ کی تو بہت پریشانی میں وہ لاحق ہے, پر جو ان کے انڈر میں 1 یا 2 ہاسپٹلز ہیں آپ ان کو کیٹر نہیں کر سکے, تو آپ نئے صوبے کے جو سہانے خواب دیکھ رہے ہیں, جو آپ دن کی روشنی میں خواب دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, تو پلیز پہلے جو آپ کی فیڈرل منسٹر کیپیسٹی میں تو آپ کی پرفارمنس 0 رہی. ٹھیک ہے, تو یہ صوبے کا ابھی کہاں سے جو ہے وہ معاملہ بیچ میں آ گیا؟ کیونکہ ابھی تو ان کے منسٹری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آپ اچانک سے میڈم آپ صوبے کے اوپر آ گئیں. تو جیسے گل پلازا والا سانحہ ہوا تھا, جیسے ملینیم مال میں آگ لگی تھی, تو ایسے تو پھر وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب آپ سنیں, دیکھیں یہ جو آگ لگی ہے یہ ہاسپٹل کے اندر لگی ہے جو ڈائریکٹلی منسٹر صاحب کی ڈومین بنتا ہے. اگر آپ مال کی بات کرتے ہیں تو وہ مال میں آگ لگی ہے, اس میں سی ایم سندھ نے آ کے کوئی اپنا رول پلے نہیں کیا. گل پلازا کی جب آپ بات کرتے ہیں, دیکھیں وہ ایک مال تھا, جتنا پاکستان پیپلز پارٹی سانحہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے, ان کو فائنینشیل ہیلپ الگ کی. ٹھیک ہے, سچوانی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کل کے اندوناک سانحے کے حوالے سے؟ سر اندوناک سانحہ تو جو ہوا ہے اور مسلسل ہو رہے ہیں, ایسا نہیں کہ 1-2 واقعہ ہے, مگر آپ دیکھیں یہ جو حکومت ہے وہ کس طریقے سے چل رہی ہے, اس کو ذرا کارکردگی کو ایک جائزہ لیں کہ ہمارے پڑوس میں انڈیا میں 4 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے, جبکہ اس کے پیٹرول کی ڈلیوری میں اس کے رکاوٹیں بھی آئی ہیں, جبکہ ہمارے پیٹرول کی شپ بالکل کھلے طریقے سے آ رہے ہیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نہیں, میں آپ سے حادثے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں حادثے کی طرف بھی آتا ہوں. جب عمران خان نہیں, بہت مختصر ہے, میں مختصری بات کروں گا. میں بالکل جتنی آپ نے بحث کی تھی میں بات آگے بڑھا چکا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بھرپور موقع دیا. سر آپ آخری بات میری مکمل ہونے دیں. چلیں آپ مکمل کر لیں. اس وقت جو ہے وہ
पेट्रोल की मत जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में 148 की थी खान साहब का, ठीक है। 148 में मिल रहा था, आज जो है वो 80 रुपए से भी कम कीमत है और जो है वो हमें 350 के अराउंड में मिल रहा है ठीक है, पेट्रोल। ठीक है। 40% बच्चों की, हमारे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, मान लिया, मैंने मान लिया, 12 करोड़ से ज्यादा हमारे लोग गुर्बत की लकीर से मैं नीचे- कल के वाकये की सर, मैं बात कर आपसे रहा यही अर्ज कर रहा हूं, मैं कल के वाकये की तरफ यार 12 करोड़ से ज्यादा लोग हमारी गुर्बत से नीचे चले गए। तो आप बताएं उन हुक्मरानों से आप क्या उम्मीद करेंगे जिनकी वजह से ये सारा मुल्क दरबदर हो रहा है, तबाह हाल हो रहा है, तो वो क्या चीजों चीजों पर गौर करेंगे। कल के वाकये की जिम्मेदारी किस पे बनती है सचवानी कल साहब? के वाकये की जिम्मेदारी जो सेहत के वजीर हैं, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, जो वहाँ के डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती ठीक है, है। ठीक। जो मौजूद पंजाब गवर्नमेंट है, जो दीगर तमाम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, मगर जो लोगों की प्रायोरिटी सिर्फ ये हो कि हमारे पैसे जो है बैरून मुमालिक में मुंतकिल हो। ये 43,000 अरब के कर्जे को उन्होंने 4 साल के अंदर में 1 लाख हजार अरब पे पहुंचा दिया। इनसे आप भलाई की उम्मीद करते हैं ठीक है, अवाम से ठीक कि अवाम की बेहतरी के लिए सेहत करेंगे या अवाम की बेहतरी तालीम करेंगे। तालीम का बजट ठीक उन्होंने है कम कर सचवानी दिया, साहब, सेहत का बजट उन्होंने कम कर आपका दिया। मौक़िफ़ आ गया सचवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल अंसारी साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मियां मोहम्मद शरियार साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जाने पहुँचता है, लेकिन उससे पहले आने वाले दिनों में PTI की अवामी ताकत, हुकूमत हिकमत अमली और इत्तेहादी जमातों के मौक़िफ़ से वाज़े होगा कि 27 सितंबर का एहतजाज महज एक सियासी मुजाहरा है या मुल्क की सियासत में किसी बड़ी तब्दीली का पेश ख़ैमा या आगाज़ इसे समझा जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।